اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں تو وہ پھر خدا سے دعا کیوں کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اور اس کو سمجھنے کے لیے بائبل کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مکمل خدا تھے اور مکمل انسان، یعنی خداوند یسوع مسیح۔ اور یوحنا کی انجیل میں اس کے 10ویں باب اور 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے پہلے باب میں اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح دعا نہیں کرتے تھے۔ بائبل کے مطابق دعا کا مطلب فرق ہے، جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں اس کا مطلب فرق ہے۔ تو بائبلی متن کے مطابق دعا کا مطلب جو ہے وہ ستائش کرنا ہے، پریز کرنا ہے، وہ ایک باہمی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، کمیونین ہے، کمیونیکیشن ہے، اور یہ ایک مضبوط راستہ اور ایک مضبوط رشتہ ہے۔ اور جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یوحنا اس کے 10ویں باب میں کہا گیا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی سوچ میں بات کر رہے ہیں اور پریز کر رہے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن ہے۔ تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ستائش اور پریز کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ وہ دعا نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا ہماری دعا کیا ہے، اور جو یسوع ستائش کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے اور روح کی ستائش کرتا ہے، پھر بیٹا باپ اور روح کی ستائش کرتا ہے، اور روح القدس باپ اور بیٹے کی ستائش کرتے ہیں۔ اب ہم پہلے نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ باپ بیٹے کی کس طرح ستائش کرتا ہے۔ ابھی باپ بیٹے کی کس طرح ستائش کرتا ہے، بائبل میں اس کا کیا ذکر آیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، یہ ستائش ہو رہی ہے، یہ پریز ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرے کی بڑھائی کی جا رہی ہے، میگنیفائی کیا جا رہا ہے۔ یہ کمیونین ہے، یہ کمیون ہے، یہ ایک مضبوط رشتہ ہے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے اور ستائش اور پریز ہو رہی ہے۔ پھر آگے چل کے عبرانیوں کے خط میں اس کے 8ویں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول کہتے ہیں، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، خدا باپ کہتا ہے بیٹے کی بابت، اے خدا تیرا تخت عبدالباد ہے، and he called himself his son, you are God، تیرا تخت عبدالباد قائم ہے۔ اور یہاں پہ ایک مرتبہ پھر باپ بیٹے کی ستائش کر رہے، جیسے پہلے اس نے کہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ ستائش کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کس طرح دعا کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں۔ تو رومیو اس کے 8ویں باب 26 اور 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ سے دعا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے روح القدس سے باپ سے ستائش ہے، وہ میگنیفائی کر رہے ہیں، وہ پریز کر رہے ہیں۔ روح کی خدا باپ کے ساتھ یونین ہے، اور یوحنا اس کے 16ویں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں اس چیز یہ بات کی گواہی ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا کیونکہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تم کو خبر دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے ہی سے حاصل کر کے تمہیں دے گا۔ یہ روح القدس کی یونین ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے سن کر وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا۔ تو یہ ایک دوسرے کی ستائش ہو رہی ہے، یہ دعائیں نہیں ہیں۔ بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔
اس کے بچانے کے لیے، اس کی نجات کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ مجھ سے حاصل کرے گا اور تمہیں دے گا۔ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ بیٹا کیا کہتا ہے۔ یوحنا 13 باب میں اس کی 31ویں اور 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے جلال میں دے گا، بلکہ فی الفور جلال دے گا۔ اور یہ باپ اور بیٹے کی بات چیت ہو رہی ہے، پریز ہو رہی ہے، اور وہ باپ کی پریز کر رہا ہے کہ جلال پائے گا، اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے جلال میں دے گا۔ اور یہ پریز اور کمیونیکیشن ہے۔ کیا ہم اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اپنی دعا میں، یا اس طرح کی سوچ اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں؟ ہم پریز اور ستائش اس طرح کرتے ہیں؟ یہ ہائی آسمانی باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ خداوند ہی باتیں ایسی کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اور ستائش نہیں کر رہے تھے۔ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ یسوع کو صلیب چڑھانے سے پہلے یا مرنے سے پہلے سب کچھ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اور اپنے جیتے جی انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی بھی۔ اور کیا کہتا ہے مرکز کی انجیل اس کے 9 باب میں اور اس کی 30ویں اور 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے اور قتل ہونے کے 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ He knew what was going to be happen, but he was not afraid. He was not putting his intercession before God, but he was praising اور اس کی محبت میں اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ مکاشوہ کی کتاب میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب کون کھولے گا، یہ بید کون کھولے گا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو وہ بید کھولتے ہیں۔ تو یہاں پہ بید کھولے جا رہے ہیں ہماری انسانی بقا کے لیے، انسان کی نجات کے لیے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے خداوند کی مدد طلب کرتے ہیں، گناہ کی معافی کے لیے اس کی مدد طلب کرتے ہیں، اقرار غلطی کرتے ہیں، اپنی زندگی کی آسائش و آرائش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کمفرٹیبل ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب وہ ستائش اور پریز کرتے ہیں تو وہ انسان کی روحانی زندگی کی بحالی کے لیے دعا اور ستائش کرتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس زمین پر ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کو نہیں تھی، وہ تو خود خدا تھے۔ پھر یوحنا کی انجیل میں اس کے 17ویں باب پہلی 2 آیات میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی ہے، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا جلال پائے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اس کو بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ Who was Jesus? جیسس کون ہے؟ اور یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں تو نے ان کو بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ He's talking about the eternal life for the human being. اپنے لیے وہ دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ستائش کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ کون انسان اس طرح دعا کر سکتا ہے؟ کیا ہم اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اس طرح کی ستائش ہم کرتے ہیں؟ کیا اس طرح ہم
انسان کی بحالی کے لیے کوئی بات چیت کرتے ہیں؟ نہ نبیوں نے کی ہے ایسی بات، نہ رسولوں نے کی ہے، نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی دعائیں انٹرسیشن خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کس طرح اپنے باپ کی ستائش کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا جلال پائے۔ واہ، واٹ اے گریٹ آمین دی انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا جلال پائے۔ یہ انسانی زبان اور زمینی بات نہیں ہے، یہ آسمانی بید کھولے جا رہے ہیں، یہ آسمان کی باتیں ہیں۔ جو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے ایسی روٹی اتری جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ اچھی چیزیں اوپر سے آتی ہیں، زمین سے نہیں آتی، جو ہماری بنی نوع انسان کی نجات کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ ہاں، جب بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ یوحنا اس کے 8ویں باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگر میں اپنی بڑھائی کروں تو میری بڑھائی کیا ہے؟ میری بڑھائی تو میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو ہمارا خداوند ہے۔ خدا بیٹے کی بڑھائی کرتا ہے جس کو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ وہ تو میری ستائش کر رہا ہے لیکن تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ باپ اس کی ستائش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں باپ، بیٹا اور روح القدس ایک دوسرے کی ستائش کر رہے ہیں، جلال دیتے ہیں، عظمت بڑھاتے ہیں، یونین ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کمیونین ہے، انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، اور تینوں ستائش میں اور پریز میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں، یعنی دعا میں انگیج ہیں۔ یہ دعا وہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ 24/7 ہے، ستائش ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا باپ دعا کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا بیٹا دعا کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا روح القدس دعا کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ اگر باپ دعا کرتا ہے تو وہ خدا ہے، اگر بیٹا دعا کرتا ہے تو وہ خدا ہے، اگر روح القدس دعا کرتے ہیں تو وہ خدا ہے۔ یہ بائبل کی سچائی ہے اور بائبل الہی کتاب ہے، سچ بولتی ہے، خدا کی آواز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے آج بہت سے لوگوں میں کہ خداوند یسوع مسیح اگر وہ خدا ہیں تو وہ پھر خدا سے دعا کیوں کرتے ہیں، تو یہ بائبل کی سچائی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور یہ پکچر اور اس کا جواب کلیئر ہے کہ جو دعا وہ کر رہے ہیں وہ میری طرح دعا نہیں ہے، وہ ستائش اور پریز کرتے ہیں، ہم انٹرسیشن کرتے ہیں، وہ ستائش کر رہے ہیں، تینوں انگیج ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ قریبی کسی بھی جو اس کو بہتر طور پر سمجھتا ہے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات چیت کریں تو آپ ضرور یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد رسولوں کی اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں کہ کس طرح خداوند جو ہے وہ بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے یہ سب کچھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو جب بحالی ہو گئی تو اس کا رزلٹ اور اس کا فروٹ کیا ہے اعمال کی کتاب میں دیکھیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے، آمین۔